السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، برادران اسلام، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یوم العرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 1 سال وہ جو گزر چکا اس روزے کے رکھنے سے وہ گزشتہ یعنی جو سال گزرا ہوا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایک آئندہ آنے والا سال جس کے بارے میں کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کتنا اس کے سانس ہیں، کتنی زندگی ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ آنے والے سال کے گناہوں کی بھی بخشش اور کفارہ ہے۔ تو اب یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آنے والا سال جب اس کے گناہوں کا وہ کفارہ ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ انشاءاللہ یوم العرفہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے رب ذوالجلال زندگی کا 1 سال ان لوگوں کا بھی جو یوم العرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس روزے کی برکت سے اس کی زندگی میں برکت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ زندگی میں برکت ہوگی تو گناہ معاف ہوں گے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ یوم العرفہ کا روزہ رکھیں، 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والا اس کے گناہوں کی بخشش کے ساتھ یہ کفارہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں ایک دن بعد ہے یوم العرفہ، تو بعض لوگوں کو ذہنی طور پر کوفت ہوتی ہے کہ یوم العرفہ تو حج کا دن وہاں حجاج کرام عرفات میں ہیں، اور ہمارا یوم العرفہ ایک دن بعد ہے جبکہ سعودیہ میں اس دن عید ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو ایک وقت اور اس کے ساتھ اس وقت کے متعین کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند کا کیا حکم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب حرم میں فجر کی نماز ہو رہی ہے آج کل 4:30 یا 4:15، اذان ہو رہی ہے 4:10 پر، لیکن پاکستان میں اس سے پہلے 2 گھنٹے پہلے نماز ہو جاتی ہے۔ تو کہیں آپ پہلے نماز پڑھ رہے ہیں اور کہیں یعنی سعودیہ میں 2 گھنٹے بعد وہ نماز خانہ کعبہ میں اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہے۔ تو یہ وقت لیل و نہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ اہل بصیرت اور اہل دانش کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں جو ایک گردش رکھی ہے وہ وقت پوری دنیا میں گردش کرتا ہے۔ تو بہرحال 9 ذی الحجہ آپ کا چاند کے اعتبار سے ایک دن بعد بھی ہو تو وہی فضیلت ہے جو یوم العرفہ کے دن حرمین شریفین میں وہ فضیلت ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی شخص ویسے ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ میں 9 ذی الحج یوم العرفہ کے دن بھی روزہ رکھوں، تو ظاہر ہے یوم الترویہ آپ کا اس دن 8 ذی الحج ہوگا، اور 8 ذی الحجہ کو بھی بہت فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 راتوں کو عبادت کے ساتھ جاگ کر اللہ کی رضا کے لیے گزارے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے 3 راتیں لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر 10 ذی الحجہ کی رات۔ اب اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں ہیں، جیسے اس کے علاوہ عید کی فضیلت میں بھی ہے، عید الفطر کی رات کو جاگنا، وہ بھی یعنی ان 5 راتوں میں سے مقدس رات گنی جاتی ہے۔ پھر شب برات کی رات جو 15 شعبان ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو بہرحال مختصراً یہ کہ اگر پاکستان میں یا دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی شخص چاند کے اعتبار سے اگر ان کا عرفہ کا روزہ سعودیہ سے آگے ایک دن ہے تو وہ یوم ترویہ کو بھی روزہ رکھ لیں،
اور رات کو جاگیں عبادت کریں، تو ظاہر ہے کہ والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے اس فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی، ولیال عشر، اور ان میں یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کی رات، یہ ساری راتیں مقدس ہیں۔ اب اس لیے اہتمام کریں کہ انسان ذکر اور فکر کے ساتھ رہے، تسبیحات کا اور اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، درود ابراہیمی کثرت کے ساتھ پڑھے، تکبیریں پڑھے، تحمید اللہ کی حمد کرے، تمجید اور اللہ تعالیٰ کی مجد میں سبحان اللہ پڑھے، اسی طرح سے تکبیر اللہ اکبر اور تحلیل لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ کلمہ تمجید، اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح سے چوتھا کلمہ عرفات کے دن سب سے افضل ہے، افضل الدعاء فی العرفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس چیز کا اہتمام کریں کہ آپ بھی کلمہ، چوتھا کلمہ جو کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اگر ویسے بھی کوئی شخص 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھے، جسے کلمہ توحید کہتے ہیں، جادو کے اثرات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح حاسدین کے حسد سے انسان بچتا ہے۔ اس کلمے کی فضیلت، یا افضل الدعاء فی العرفہ، عرفات میں اگر کوئی شخص دعا نہیں مانگتا اور یہی کلمہ پڑھتا رہتا ہے تو دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ ذکر کیجئے اور نمازوں کی پابندی کیجئے اور ذکر اذکار کے ساتھ رہیے۔ خواتین حضرات، برادران اسلام، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یوم العرفہ کا روزہ غیر حجاج کے لیے فضیلت رکھتا ہے، اور جو لوگ حج کر رہے ہیں عرفہ کے میدان میں احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے اور تکبیریں پڑھتے ہوئے وہاں وقوف کریں گے اور حج کر رہے ہیں، ان کے لیے عرفہ کا روزہ، یوم العرفہ کا روزہ نہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشوہ اونٹنی پر بیٹھے تھے، تو اس دوران میں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی چچی تھی، انہوں نے فضل بیٹے کے ہاتھ آپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس سواری پر بیٹھ کر میدان عرفات میں خطبے سے پہلے اس دودھ کے پیالے کو آپ نے نوش فرمایا۔ اور یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ عرفات کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا تھا، اور جب کہ روزے کی فضیلت غیر حجاج کے لیے ہے، جو حج نہیں کر رہے، ان کے لیے 2 سال کے گناہوں کا وہ کفارہ ہوگا۔ اور حجاج کرام تو عرفات کے میدان میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خطبہ دیا، نماز ظہر اور عصر کو جمع کرتے ہوئے ظہر کے وقت میں نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے وقوف عرفات فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتا دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یغفر لأہل العرفات، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرفات کی مغفرت کر دی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مغفرت کا وعدہ اور جو مغفرت کا فیصلہ اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا جو اعلان ہوا ہے، کیا یہ ہمارے لیے ہے جو آپ کے ساتھ حج کر رہے ہیں، یا آنے والی امت کے لیے بھی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا لکم ولمن اتی الی یوم القیامہ، فرمایا جیسے تم یہاں میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو کھڑے ہیں اور حج کا وقوف کر چکے، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، اسی طرح قیامت تک جو بھی یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کو احرام کے ساتھ، حج کے ساتھ، حج کی نیت کے ساتھ یہاں پر وقوف کرے گا، ھذا لکم ولمن اتی الی یوم القیامہ، قیامت تک کے آنے والے حجاج کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت دے۔ بہرحال یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حجاج کرام کے لیے
یوم العرفہ کا روزہ نہیں، اور جو حج نہیں کر رہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرفات کہ یوم العرفہ کا روزہ اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کی معافی، بخشش اور مغفرت اور کفارہ بن کر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور میں گناہ گار اور بیمار بھی ہوں، دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر احمد علی سراج ہے، مدینہ منورہ میں مقیم ہوں۔ میں آپ کے لیے گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں درود و سلام آپ سب کی طرف سے، جہاں پیغام میرا جا رہا ہے، جو بھی سن رہا ہے انشاءاللہ ان سب کی طرف سے میں روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھوں گا اور دعاؤں کا اہتمام کروں گا۔ اگر آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ ان مقدس راتوں میں اور مقدس دنوں میں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، عافیت، سلامتی، تقوی، ایمان، سعادت دارین اور دونوں جہانوں میں کامیابی، کامرانی، عزت، عظمت کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں اپنی رضا نصیب فرمائے، اور ہم سب کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بیوی بچوں اور ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت کی بہاروں میں اکٹھا فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحاء کے قدموں میں، صحابہ اکرام اور اہل بیت کے ساتھ، ان نفوس قدسیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس عطا فرما کر رب ذوالجلال والاکرام اپنا دیدار، اپنی رضا اور سلام نصیب فرمائے۔ ہم میں سے کسی کو جدا کیے بغیر اللہ تعالیٰ جنت کی بہاروں میں اکٹھا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ڈاکٹر احمد علی سراج، دعاؤں کا محتاج اور دعا کو مدینہ منورہ، طیبہ طیبہ، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے آپ سب کو سلام، اور آپ سب کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین۔